مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا، برا ہو پائے سرکش کا کہ تھک جانا نہیں آتا، کبھی گمراہ ہو کر راہ پر آنا نہیں آتا، دل بے حوصلہ ہے ایک ذرا سی ٹھیس کا مہمان، وہ آنسو کیا پیے گا جس کو غم کھانا نہیں آتا، سراپائے راز ہوں میں کیا بتاؤں کون ہوں کیا ہوں، سمجھتا ہوں مگر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم یاس یگانہ چنگیزی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یاس یگانہ چنگیزی ہندوستان سے تعلق رکھنے والے اردو کے ممتاز شاعر تھے۔ آپ 1884 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے اور لکھنؤ میں سکونت اختیار کی۔ 1914 میں آپ کا پہلا مجموعہ کلام نشتر یاس شائع ہوا۔ اس کا بڑا حصہ آپ کے ابتدائی اور روایتی کلام پر مشتمل ہے۔ پھر آپ کا دوسرا مجموعہ کلام آیات وجدانی کے نام سے 1927 میں منظر عام پر آیا۔ یگانہ کی قدر و منزلت کا دار و مدار بڑی حد تک اسی مجموعے پر ہے۔ آیات وجدانی کے بعد ان کا تیسرا مجموعہ ترانہ کے نام سے 7 سال بعد شائع ہوا۔ 1934 میں آیات وجدانی کا دوسرا ایڈیشن بھی شائع ہوا۔ علاوہ انہوں نے چند کتابچے بھی لکھے، مثلاً شہرت کاذبہ، خرافات عزیز۔ اس طرح انہوں نے غالب شکن بھی شائع کیا جس سے لکھنؤ کے ادبی حلقوں میں بہت زیادہ شور مچا۔ یگانہ کی شاعری میں جو چیز سب سے زیادہ دل پر اثر کرتی ہے وہ ان کا زور کلام ہے، بندش کی چستی ہے، بلند بانگ مضامین ہیں، نادر الفاظ کا انتخاب ہے۔ ان کی شاعری میں طنز ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے، کہیں کہیں اتنا تیز اور تیکھا ہو جاتا ہے کہ زور بیان کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ انساں کا انسان، فرشتے کا فرشتہ، انسان کی یہ بھول اجمی یاد رہے گی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انساں کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انساں کو، زندگی پھر کیوں ہوئی ہے درد سر میرے لیے۔ یگانہ کے کلام میں تخیل کی بلند پروازی اور فکر کی بالیدگی ہے۔ وہ مضامین کو عالم سے چن کر لاتے ہیں اور انتہائی صفائی اور سادگی کے ساتھ اشعار میں سمو دیتے ہیں۔ بندش ایسی ہوتی ہے کہ مطلب اور مفہوم الجھتا نہیں ہے۔ ان کے کلام میں زیادہ تر حوصلہ اور ہمت افزائی کی لہریں نظر آتی ہیں۔ یگانہ ایک خوددار، حق گو اور بے باک انسان تھے اور یہی خصوصیت ان کے کلام میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ ان کی خودداری کہیں کہیں انا پرستی سے بھی جا ملتی ہے۔ اپنے دور میں ہر شاعر کی طرح انہیں بھی وہ مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی جس کے وہ مستحق تھے۔ ان کی زندگی کشمکش، آزمائش، اتار چڑھاؤ سے عبارت تھی، اس کے باوجود شاعری میں ہمت اور جرأت جیسے جذبات نمایاں ہیں۔ فارسی تراکیب کے استعمال سے انہیں کافی لگاؤ تھا۔ تشبیہات کی جدت طرز بیاں میں تازگی پیدا کرتی ہے۔ ان کے ہاں الفاظ کی بندش اشعار میں ایک خاص کیفیت پیدا کرتی چلی جاتی ہے۔ موت مانگی تھی خدائی تو نہیں مانگی تھی، موت مانگی تھی خدائی تو نہیں مانگی تھی، لے دعا کر چلے اب ترکے دعا کرتے ہیں۔ یگانہ نے کافی رباعیاں لکھیں اور ان کی رباعیوں کے مجموعے کا نام ترانہ ہے جسے کافی سراہا گیا۔ یگانہ نے غالب شکنی کے باعث بہت زیادہ بدنامی مول لی۔ وہ کہتے ہیں غالب کے سوا کوئی بشر ہے کہ نہیں، غالب کے سوا کوئی بشر ہے کہ نہیں، اوروں کے بھی حصے میں ہنر ہے کہ نہیں، مردہ بھیڑوں کو پوچھتا ہے نادان، مردہ بھیڑوں کو پوچھتا ہے نادان، زندہ شیروں کی کچھ خبر ہے کہ نہیں، زندہ شیروں کی کچھ خبر ہے کہ نہیں۔ آپ کو غالب شکنی کے باعث اردو ادب میں ایک نمایاں اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا، پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے، پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے، اس زمیں میں دریا سمائے ہیں کیا کیا، بلند ہو تو کھلے تجھ پہ زور پستی کا، بلند ہو تو کھلے تجھ پہ زور پستی کا، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں،
خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ یاس یگانہ کے ساتھ معاشرے نے جو سلوک کیا ان سے پہلے کسی شاعر کے ساتھ نہ کیا گیا۔ اس کی اہم وجہ ان کی ضرورت سے زیادہ صاف گوئی تھی جس کی پاداش میں ذلیل کیے گئے۔ یاس نے اپنا سارا زور غالب کی شاعری کے خلاف محاذ آرائی میں لگا دیا۔ اس کے علاوہ وہ دیگر مذہبی فرقوں سے بھی الجھتے رہتے تھے۔ ان کا تعلق پٹنہ کے ایک تباہ حال جاگیردار گھرانے سے تھا۔ وہ اپنی خاندانی جاہ و حشمت کی خود فریبی کا شکار بھی تھے۔ ان کی انا پرستی حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد لکھنؤ میں رہنے لگے۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء نے یاس کے قدم لکھنؤ میں جمنے نہیں دیے اور ان کے شعری قدکاٹ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یاس یگانہ بھی مقابلے پر اتر آئے اور نام میں چنگیزی کا اضافہ کر لیا، جس کی وجہ یہ بیان کی کہ جس طرح چنگیز نے اپنی تلوار سے دنیا کا صفایا کر دیا تھا، اس طرح جب سے میں نے غالب پرستوں کا صفایا کرنے کا ارادہ کیا ہے یہ لقب اختیار کیا ہے۔ غالب تو خیر بہت بڑے شاعر ہیں، غالب پرستوں کا خاتمہ ناممکن ہے، لیکن یاس یگانہ کو یہ بات کون سمجھاتا۔ اپنی متنازع شخصیت کے باعث یاس نے بہت تکلیفیں اٹھائیں جن پر وہ خود ہنسا کرتے تھے اور اپنا تمسخر خود اڑایا کرتے تھے۔ یاس نے خود کو دنیا کا سب سے بڑا شاعر تصور کر لیا تھا۔ اس خود فریبی میں وہ ہواؤں سے بھی لڑا کرتے۔ یاس کی غزلیں ندرت بیانی کا رنگ لیے ہوئے ہیں، لیکن رباعیوں کی شکل میں انہوں نے صرف زور بیان مخالفت پر صرف کیا ہے۔ یاس یگانہ عالم تنہائی میں 4 فروری 1956 کی صبح مردہ پائے گئے، رات کے کسی پہر انتقال فرما گئے۔ ان کو موت کے بعد بھی نہ بخشا گیا، ان کا جنازہ پڑھنا حرام قرار دے دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ صرف 6 افراد ہی ان کے جنازے میں شامل تھے۔ ان کا تعلق سادات گھرانے سے تھا، لیکن تدفین کے لیے قبرستان میں جگہ دینے سے انکار کیا گیا۔ بہت مشکل سے ان کی تدفین کی گئی۔ بعد ازاں یاس یگانہ کا مزار ان کی بیٹی مریم جہاں نے پختہ بنوا دیا اور اس پہ یاس یگانہ کا ایک شعر لکھوا دیا۔ یاس یگانہ نے اپنی زبان کی بدولت اپنوں اور غیروں سے بہت تکلیفیں اٹھائیں، تاہم اردو ادب میں ان کا اہم مقام ہے۔ ان کا کلام ایم اے اردو نصاب کا حصہ ہے۔ جدید ادب میں شامل 8 شاعروں میں سے ایک یاس یگانہ چنگیزی بھی ہیں۔ بے دلوں کی ہستی کیا جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، بے دلوں کی ہستی کیا جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، خواب ہے نہ بیداری، ہوش ہے نہ مستی ہے، کیمیائے دل کیا ہے خاک ہے مگر کیسی، کیمیائے دل کیا ہے خاک ہے مگر کیسی، لیجیے تو مہنگی ہے بیچیے تو سستی ہے، خضر منزل اپنا ہوں اپنی راہ چلتا ہوں، خضر منزل اپنا ہوں اپنی راہ چلتا ہوں، میرے حال پر دنیا کیا سمجھے گی ہنستی ہے، کیا کہوں سفر اپنا ختم کیوں نہیں ہوتا، کیا کہوں سفر اپنا ختم کیوں نہیں ہوتا، فکر کی بلندی یا حوصلہ کی پستی ہے، حسن بے تماشا کی دھوم کیا معمہ ہے، حسن بے تماشا کی دھوم کیا معمہ ہے، کان بھی ہیں نامحرم آنکھ بھی ترستی ہے، ترک لذت دنیا کیجیے تو کس دل سے، ترک لذت دنیا کیجیے تو کس دل سے، ذوق پارسائی کیا فیض تنگ دستی ہے، دیدنی ہے یاس اپنے رنج و غم کی طغیانی، دیدنی ہے یاس اپنے رنج و غم کی طغیانی، جھوم جھوم کر کیا کیا یہ گھٹا برستی ہے۔